بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں، یعنی کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری وہ دعائیں کافی عرصے سے قبول نہیں ہو رہی اور ہمیں مانگتے مانگتے کافی عرصہ گزر گیا، یعنی کہ کافی مہینے یا کافی سال یا کافی ہفتے گزر گئے ہیں۔ تو اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کو مانگ رہا ہے، اور نہ صرف ایک دفعہ دو دفعہ بلکہ بار بار مانگ رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اس سے ایک عرصہ گزر گیا یا کئی مہینے گزر گئے، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ یعنی ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگنا، کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک مانگنا، کئی سالوں تک مانگنا۔ تو کیا ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یعنی کہ ایک ہی دعا کو کافی عرصے سے ہم اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہم اس چیز کو کب تک مانگیں یا کب ہم اسے مانگنا چھوڑ دیں؟ یا جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی، تو کیا ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دیں؟ تو چلیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی، جس کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک چیز بار بار مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، یا پھر ہمیں اس دعا کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ اگر ہم بہت ساری عبادت کریں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد ہم بس خاموشی سے اٹھ جائیں اور دعا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ والا عمل ناپسند ہے، کیونکہ دعا کے بغیر عبادت کا پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بندہ دعا کرتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ والا عمل بہت پسند ہے۔ تو گویا دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یعنی کہ دعا کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی حاجت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، تو تم مجھ سے اس چیز کی دعا مانگو۔ حتیٰ کہ ہمارے جو صحابی تھے نا، وہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اگر ان کے گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اب دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، گڑ گڑا کر کے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم تو سب فقیر ہو، اور یقین جانیے ہم سب واقعی فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، بس اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اگر ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی من پسند شخص ہو یا کوئی من پسند چیز ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ چاہے وہ دعا کسی محبت کے تقاضے سے ہو، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا کوئی من پسند شخص مانگ رہے ہیں، یا چاہے وہ دعا ہماری پریشانی کے حل کے لیے ہو، چاہے وہ دعا ہماری نوکری کے لیے ہو، ہماری جاب کے لیے ہو، یا ہماری تجارت کے لیے ہو، یا کوئی بھی ہماری زندگی میں کسی ترقی کے لیے ہو، ہماری تعلیم کے لیے ہو۔ اب کوئی بندہ ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا نکاح کسی فلاں شخص سے ہو جائے جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ یہ دعا کافی عرصے سے کر رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یعنی کہ آج کل بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا من پسند شخص بھی مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب کافی عرصے سے وہ لڑکی دعا کر رہی ہے، تو اب اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ شخص عطا نہیں کر رہے۔ تو اب اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہوں یا میں اپنی یہ دعا کرنا چھوڑ دوں۔
وہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص میرے نصیب میں ہے یا نہیں، تو وہ کنفیوزڈ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں یا نہیں مانگوں۔ تو اب یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی کو سمجھ کر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت وہ شخص نہیں دے رہے، چاہے اس کو دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں یا 10 سال ہو گئے ہوں یا کتنا بھی عرصہ، چاہے وہ تہجد کی دعا میں وہ دعا مانگ رہی ہے یا پھر فرض نمازوں میں مانگ رہی ہے، مطلب ہر قبولیت کا وقت یعنی کہ روزوں میں مانگ رہی ہے، افطار کے ٹائم مانگ رہی ہے، جمعہ کے دن مانگ رہی ہے، تو اب وہ جو بھی دعا کر رہی ہے نا، آپ یقین کریں اس کی وہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں، اور نہ صرف وہ دعا قبول ہو رہی ہے بلکہ وہ جتنی دیر دعا کر رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا کا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ مگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس حکمت عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا تو دیر کر رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن وہ جو بندہ یا وہ چیز اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نا اس چیز سے یا اس بندے سے کئی لاکھ بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز عطا کریں گے، اس کا نعم العطا کریں گے۔ مگر کب؟ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، مگر اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا جو بدلہ ہے نا آپ کو روزے قیامت دیں گے۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں گی جس پر آپ کا یقین اور زیادہ، آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ، اور جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ وَمَن کَانَ یُرِیدُ الْحَرْثَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی میں سے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور اس کا مقصد صرف دنیا کی ہی طلب ہے کہ مجھے بس دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اچھا گھر، اچھی گاڑیاں، یعنی یہی چیزیں وہ چاہتا ہے، سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی مگر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو دیکھیں، اگر آپ کوئی دعائیں کر رہے ہیں اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، تو پلیز آپ دعائیں کرنا بند نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے رہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و انعام عطا کریں گے۔ بھلے ہی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی مگر وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ چیز یا وہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے رہا کسی بھی حکمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کئی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ شخص یا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز کیسی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، یعنی کہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ دعائیں ضائع نہیں جا رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں دیں گے اگر وہ چیز آپ کے لیے اس دنیا میں بہتر نہیں ہے۔ اب ایک مثال لے لیں کہ ایک ماں ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، اب اس کا ایک بچہ ہے وہ کہیں باہر گیا ہے، کسی کام سے باہر گیا ہے، اب جو ان کے والد صاحب ہیں وہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں، یعنی کہ کوئی مٹھائی لے لیں، تو ماں کیا کرے گی کہ اگر 3 بچے ہیں گھر پہ تو ان تینوں بچوں کو ان کا جو ہے حصہ دے دے گی، اور جو بچہ باہر ہے ماں اس کا حصہ ضرور نکالے گی، کیونکہ اگر ماں وہ چیز کھائے گی یا بچوں کو دوسرے بچوں کو کھلائے گی تو اس ماں کے حلق سے نہیں اترے گا، تو وہ ضرور اس بچے کا حصہ اس کے لیے ضرور رکھے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ تو اتنا انصاف پسند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام ہے، ایک اسم ہے العدل، یعنی انصاف کرنے والا۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز عطا کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ کو تو غیرت آئے گی کہ میرے اس بندے نے مجھ سے کچھ سوال کیا اور میں اسے نہ لوٹاؤں، کہ وہ چیز اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت میں آپ کو ملنی ہو، تو وقت کا بھی انتظار کریں۔ ایسا بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، مگر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ اور آپ یقین کریں جب آخرت میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہمیں اس کا صلہ ملے گا نا، تو ہم وہاں پہ یہ جستجو کریں گے کہ اے کاش میری دنیا کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ آخرت میں ہمیں جو ہمارے ایک ثواب کا جو اجر ملے گا، ایک نیکی کا جو اجر ملے گا نا، تو وہ دنیا کی تمام راحتوں سے لاکھ درجے بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دعائیں کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو جب ہم دعائیں کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے میں ایسا نعم البدل عطا کریں گے کہ جب ہم اسے پائیں گے نا تو ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہمیں محسوس ہوگی۔ تو اسی لیے اگر آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ اس دعا کو کرتے رہیں، آپ رکیں نہیں، یا جب اس دعا کا وقت آئے گا قبولیت کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دعا ضرور عطا کر دیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ نے شکوہ نہیں کرنا، آپ نے یقین سے مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نہ دینا ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی دعاؤں کو بدل دیں گے، یعنی کہ آپ کا دل بدل دیں گے، آپ کچھ اور چیز مانگیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنی ہیں۔